میں 40 سال کی خاتون ہوں۔ میرا نام ثنا ہے۔ میری زندگی اپنے 2 جوان بیٹوں اور ایک اکلوتی بیٹی ہنا کے گرد گھومتی ہے۔ ہنا میری آنکھوں کا تارا ہے جسے میں نے نازو کے نام سے پالا ہے۔ اس کی ہر خوشی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ہنا کی شادی کو 3 مہینے ہوئے تھے جب اس کا رشتہ آیا تو میں نے علی کو پہلی نظر میں پسند کر لیا تھا۔ وہ خوبصورت، شائستہ اور مہذب تھا۔ اس کی گہری بادامی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو دلوں کو چھو جائے۔ اس کے چہرے کے تراشے ہوئے خدوخال، اس کی مسکراہٹ کی دلکشی، سب کچھ اسے منفرد بناتے تھے۔ شادی کے بعد جب ہنا میرے پاس آتی تو اس کے چہرے پر سکون دیکھ کر میرا دل بھر آتا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ علی کا رویہ بدل رہا ہے۔ ہنا کی آنکھیں ہمیشہ نم رہنے لگیں۔ اس کے چہرے کی چمک مدھم پڑنے لگی تھی۔ میں نے اس تبدیلی کو محسوس کیا، مگر کچھ کہنے سے ہچکچاتی رہی۔ ایک دن جب ہنا روتے ہوئے میرے پاس آئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب خاموش نہیں رہ سکتی۔ میں نے علی کو گھر بلایا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میرا شوہر کام پر گیا ہوا تھا، بیٹے یونیورسٹی میں تھے۔ گھر میں سناٹا تھا، صرف پنکھے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب علی آیا تو میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بلایا، بیٹھایا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی جو اس کی آنکھوں کے رنگ سے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے لیے چائے بنائی مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بیٹا، تمہارا رویہ ہنا کے ساتھ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ اپنی آواز میں مضبوطی رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے علی نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ سچ یہ ہے، اس نے آہستہ سے کہا، میں نے ہنا سے شادی آپ کی وجہ سے کی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میرے لیے یہ بات اتنی غیر متوقع تھی کہ میں کچھ دیر کے لیے بول نہ سکی۔ کیا مطلب؟ آخر میں نے پوچھا۔ میری آواز میں حیرت اور الجھن تھی۔ مجھے آپ پسند ہیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ اس کی نظریں میری آنکھوں میں جمی ہوئی تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں، لیکن میں نے ہنا سے شادی اس لیے کی تاکہ آپ کے قریب رہ سکوں۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں اس کی باتوں کے جھٹکے سے سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ یہ غلط ہے علی، میں تمہاری ساس ہوں۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں بے باکی تھی۔ آپ ایک خوبصورت عورت بھی ہیں۔ میرا دل رشتوں سے آزاد ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ کئی دن تک میں اس کے الفاظ کے جال میں پھنس گئی تھی۔ راتوں کی نیند اڑ گئی، دن میں بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ایک طرف میری بیٹی کی خوشی تھی، دوسری طرف یہ غیر متوقع اور خطرناک پیشکش۔ آخر کار 3 دن بعد میں نے اسے فون کیا۔ میں تمہاری شرط قبول کرتی ہوں، میں ہچکچاتے ہوئے بولی۔ میری آواز میں شرم تھی، لیکن صرف ایک بار۔ اس کے بعد تم ہنا کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ وہ خوشی سے چلا گیا۔ یقیناً جب وجہ مل جائے گی تو سب کچھ بدل جائے گا۔ اگلے دن جب ہنا پکنیک پر گئی، میں علی کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھوں میں جوش تھا۔ اس نے ہلکے سرمئی، رنگین پاجامہ اور سفید شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ آ جاؤ، اس نے نرمی سے کہا۔ راستہ دیتے ہوئے بیڈ روم میں ہلکی روشنی تھی، خوشبو ہوا میں تیر رہی تھی، پردے دھکے ہوئے تھے، کمرے میں نرم قالین بچھا ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو سہارا دینے کی کوشش کی، مگر وہ پھر بھی کانپ رہے تھے۔ یاد رکھنا، صرف ایک بار میں نے دہرایا۔ خود کو یقین دلاتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کی انگلیاں میری کلائی کو چھو رہی تھیں۔ آپ کتنے خوبصورت ہیں، اس نے سرگوشی کی۔ اس کی سانسیں میرے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ میں نے ہمیشہ سے یہ لمحہ خواب میں دیکھا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو میں نے محسوس کیا کہ میری ہمت پگھل رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور چاہت تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے سالوں بعد خود کو ایک مرد کی نظروں میں دلچسپی کا مرکز پایا، ہے نا؟ میں نے آہستہ سے کہا، اپنی بیٹی کا نام لیتے ہوئے جیسے خود کو یاد دلائی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ فکر مت کرو، اس نے کہا۔ اس کی آواز میں قدیم نرمی تھی۔ میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا۔ پھر سب کچھ تیزی سے ہوا۔ اس کے ہاتھ میرے بالوں میں، اس کی سانسیں میرے کان میں۔ میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔
ये गलत था, मैं जानती हूँ वो था, लेकिन इस लम्हे ये ठीक महसूस हो रहा था। सालों बाद मैंने खुद को जिंदा महसूस किया, जैसे कोई सोया हुआ इंसान जाग उठा हो। इसके बाद जब मैं घर वापस आई तो आईने में एक मुख्तलिफ औरत खड़ी थी। मेरे चेहरे पर एक चमक थी जो बरसों से गायब थी। मेरे होंठों पर एक मुस्कुराहट थी जो मैं रोक नहीं पा रही थी। कुछ हफ्तों बाद हिना खुश थी। अली का रवैया अक्सर बदल चुका था। वो अब उसके साथ मोहब्बत से पेश आता था, उसे बाहर ले जाता, तोहफे देता। हिना समझती थी कि उसकी शादी की जिंदगी आखिरकार सन्नूर गई है। वो ये नहीं जानती थी कि इस तब्दीली की असल वजह क्या है। अली अब अक्सर हमारे घर आने लगा था, कभी हना के साथ, कभी बहाने बनाकर। हमारी नज़रें हल्के पैगामों का तबादला करती थीं। हमारी बातचीत में दोहरे मतलब छपे होते थे। जब वो चाय का कप लेता तो उसकी अंगलियां जानबूझकर मेरी अंगलियों को छू जाती थीं। जब वो जाता तो थोड़ी देर के लिए मेरा हाथ थाम लेता था। ऐसे छोटे छोटे इशारे सिर्फ मुझे ही समझ आते थे। एक शाम जब वो आया तो हना बावर्ची खाना में खाना बना रही थी। हम ड्राइंग रूम में अकेले बैठे थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं अपना वादा निभा रहा हूं, है ना? उसकी आंखों में एक खास बात थी, चमक थी। मैं मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, लेकिन जो हुआ वो सिर्फ एक वादा नहीं था। ये एक ऐसी याद बन गई है जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। उसकी आंखों में चमक आ गई। तो क्या ये सिर्फ एक बार ही रहेगा? मैंने उसकी आंखों में देखा और जवाब देने से पहले ही हमारे होंठ दोबारा मिल चुके थे। ये पहले से भी ज्यादा शदीद था, ज्यादा जोश से भरपूर। अब कोई हचकचाहट नहीं थी, न कोई जर्म का एहसास। उम्मा, क्या आप चाय पिएंगी? हुना की आवाज़ बावर्ची खाने से आई। हम फौरन अलग हो गए, लेकिन हमारी मुस्कुराहटें छप न सकें। जी बेटा, ज़रूर, मैंने जवाब दिया, अपनी आवाज़ को मजबूत रखने की कोशिश करते हुए। ली ने मेरी तरफ एक नज़र डाली, एक ऐसी नज़र जिसमें तमाम ख्वाहिशात थीं जो हम खुद पर काबू नहीं पा रहे थे। मुझे जाना चाहिए, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। हाँ, हुना को आराम करने दो, मैंने कहा, लेकिन मेरी नज़रें उससे कह रही थीं कि ये इख्तिताम नहीं है। जैसे ही वो चला गया, मैंने महसूस किया कि मेरा दिल एक नई तवानाई से धड़क रहा है। मैंने खुद को बरसों में पहली बार जिंदा महसूस किया। हुना खुश थी और मैंने अपने आप को दोबारा पाया था। अगले हफ्ते अली वो हमें एक रेस्टोरेंट ले गया। हुना समझ रही थी कि ये इसके लिए है, लेकिन जब बात रूम तक पहुंची तो अली ने मेरा हाथ छूकर कहा, कुल जब हुना शॉपिंग पर जाएगी तो तुम आ सकती हो। मैंने हाँ में सर हिलाया, ये जानते हुए कि ये सिर्फ एक मौके नहीं था, ये एक नया आगाज था, एक ऐसा राज जो हम दोनों हमेशा अपने दिल में रखेंगे। जब हना वापस आई तो उसने हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें देखीं। तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? उसने पूछा। बस तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, अली ने कहा। इसकी आंखें मेरी तरफ उठीं और मैं मुस्कुराकर महसूस कर सका कि ये झूठ नहीं था। तो वाकई हम दोनों हुना की खुशी के लिए ही तो ये सब कर रहे थे। बस अब ये खुशी हमारे बीच एक नए राज की सूरत में जा बस गई थी। रात को जब मैं सोई तो महसूस किया कि मेरे चेहरे पर वही मुस्कुराहट है जो कई हफ्तों से है। मैंने सोचा कि कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े गुनाह हम खुद ही सबसे ज्यादा जिंदा कर देते हैं, और शायद, सिर्फ शायद, ये गुनाह नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी।